کوئی منسٹر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، ان کو ڈر نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ پیغام دیتے۔ یہ میرے پیر کی کرامت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ توازن ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا۔ انسان کا احترام تو بڑی بات ہے، ایک جانور کا بھی خیال رکھنا یہ ہمارے مشائخ کا معمول ہے، اس کی بھی قدر و منزلت کو جاننا۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے طریقہ علی کے پیشوا ہیں، میں چند واقعات عرض کروں گا اور گفتگو کو ختم کروں گا۔ ان کے واقعات کو ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی بھی زراعت پیشہ تھے، وہ بھی ہل چلاتے تھے، جس طرح حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں قریب کی زمینیں جناب استاد محترم نے مجھے دکھائی تھی، ان زمینوں میں ہل چلاتے تھے۔ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ وہ آپ خود ہل چلا رہے ہیں، پار سی کھیت نظر آتی تھی جس میں بالکل ہی اچھی فصل نہ ہو، بالکل ہی اس کی حالت خستہ ہو، تو کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، دیکھ کر فرماتے تھے ارشاد فرماتے تھے لگتا ہے کہ یہ بھی کھیت کسی قریشی کی کھیت ہوگی۔ تو دوستو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ جو ایک مبلغ ہے اس کو اپنے ذریعے معاش کے لیے محنت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اوروں پر بوجھ بنے، اس کو اپنے ذریعے معاش کے لیے محنت کرنی چاہیے، اللہ اس کو اپنی طرف سے عطا کرے گا۔ یہ تو ایک حکم ہے اللہ کی، اس کی بجاوری کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کھیت سے اس کو ملے، وہ تو اپنے اس جگہ سے عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ دربار مسکین پور شریف ہے، آپ کو حاضری نصیب ہوگی، میرے پیر کی دربار پر جائیں گے، ان کا نگاہ کرم آپ پر ہوگی۔ تو یہاں اسی ایوان میں اس کھیت سے وہ گندم بھی لائی جاتی تھی۔ کھیت کا حال کیا ہوتا تھا میں نے آپ کو عرض کیا، تو آپ کے سوانح حیات میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو خلفاء کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا غلہ تھا، ہم لوگوں کو حکم ہوا کہ اندر جو کہ گودام بنائے گئے ہیں اس میں آپ نے یہ غلہ پہنچانا۔ تو وہ خلفاء کہہ رہے تھے کہ وہ تو چند من نظر آ رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور یہ تو چند لمحوں کا کام ہے، ابھی ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ کرو، شروع ہو جاؤ۔ وہ صبح سے شروع ہوئے، اس غلے کو ڈھونے کے لیے جو چند من نظر آ رہا تھا اور بہت ساری جماعت تھی اور جلسے کا موقع تھا، وہ کہتے رہے ڈھوتے، وہ اس کو اٹھاتے زور کا ٹائم ہو گیا، وہ غلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر وہ غالباً مجھے جو یاد آتا ہے نماز زور پڑھی گئی، نماز زور پڑھ کر پھر انہوں نے اٹھانا شروع کیا، وہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ فقیر اٹھا کر تکان سے چور چور ہو گئے۔ جو فقیر کہہ رہے تھے یہ چند من ہے، چند منٹ میں اٹھا لیں گے، وہ چور چور ہو گئے۔ اور ان میں سے ایک خلیفہ نے حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضور یہ برکت گودام میں اندر بھی ہو سکتی ہے، ساری برکت یہاں کیوں؟ تو حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو پسینے میں شراب اور دیکھا، ان بیچاروں کی حالت پتلی ہو چکی ہے، وہ بالکل نڈال ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے ہی صحیح، تو فرماتے ہیں ایک پھیرے میں سارا غلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کرامت ہے ہمارے پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب الہی کا لقب عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 3 محبوب ہیں، 2 محبوب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اور بزرگ کا اس میں گرامی آتا ہے، اور فرمایا تیسرے محبوب جتنے بھی اولیاء ہوئے ان میں سے تیسرے محبوب تم ہو میرے لیے۔ سادہ سی زندگی، سادہ سا لباس، آپ وہ بلو کلر کی، نیلے کلر کی تہبند باندھتے تھے اور سادہ سا کرتا زیب تن فرماتے تھے۔ جس طرح ابھی میرے استاد محترم کا امامہ شریف آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے، بے تکلفانہ انداز میں باندھا گیا ہے۔ تو حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح اپنے امامہ شریف کو اپنے سر پر رکھتے تھے، کوئی اس میں تکلف نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی سادہ سی زندگی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی جب یہاں ہم حاضر ہوتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اتنی مہربانیاں فرماتے ہیں، ہم تو غلام اور خادم، ہمیں چاہیے کہ ہم تو سارا دن دربار شریف کی صحن کو جھاڑو دیں اور غلامی دیں، لیکن ہم تو اتنے بیکار نکمے ہیں کہ یہ بھی اتنے محروم ہیں سعادت سے کہ یہ بھی سعادت ہمیں نہیں ملتی۔ یہاں تو یہ دربار وہ دربار ہے جہاں بڑے بڑے عالم
میں حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کی جو جھاڑو دیتے تھے اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے، جذبے کے عالم میں اپنے داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے کہ میں پیر کی دربار کو جھاڑو کسی اور چیز سے نہیں اپنے داڑھی سے دوں گا۔